نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم ببعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں جن لوگوں میں تشریف لائے، بہترین لوگ، خیر القرون لوگ، یہ خیر امت بہترین لوگ کیسے بنے؟ یہی وہ لوگ تھے جو اسلام کی آمد سے پہلے طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی، آپ تشریف لائے تو آپ نے انہی لوگوں پر ایسی محنت کی، ایسے اعلیٰ اخلاق ان کے اندر پیدا فرمائے کہ وہ زمانے کے بہترین لوگ کہلائے۔ ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو وہ بہترین لوگ تھے۔ اسی سلسلے میں گزشتہ کئی جمعوں سے یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ کون سی ان کے اندر برائیاں تھیں، وہ کون سی ان کے اندر خامیاں تھیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا۔ انہی خامیوں میں سے جو زمانہ جاہلیت کے اندر ان لوگوں میں موجود تھیں، ایک خامی یہ تھی، ایک برائی یہ تھی کہ وہ انتہا درجے کے بے ادب تھے۔ ادب نام کی کوئی چیز ان سے، جسے کہتے ہیں، قریب تر نہیں پھٹکتی تھی۔ نہ انہیں دین کا پتہ تھا، نہ انہیں اخلاق کا پتہ تھا، نہ انہیں ایک دوسرے کے احترام کا پتہ تھا، کچھ پتہ نہیں تھا۔ لہٰذا ایک جانوروں والی زندگی گزار رہے تھے اور اپنی عقل سے بعض کام ایسے کرتے تھے جو واقعتاً صحیح العقل یہ سمجھتا تھا کہ یہ 100% غلط ہے۔ جیسے آپ پڑھتے ہیں کہ ان کا نظریہ یہ تھا، مشرکین مکہ کا، کہ ہم جس لباس کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، دنیا کے کام کرتے ہیں، دنیا بکھیروں میں پھرتے رہتے ہیں، انہی کپڑوں میں، اسی لباس کے اندر اللہ کے گھر کا طواف کریں گے تو بہت بڑی بے ادبی ہے۔ وہی کپڑے، وہی لباس، جو ہم جس لباس سے گناہ کرتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، وہی لباس پہن کر اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، غلط ہے۔ لہٰذا سوائے قریش کے باقی سارے کے سارے برہنہ بے لباس طواف کرتے تھے، بے لباس، اور کہتے تھے یہ بہت بڑا ادب ہے، اللہ کے گھر کا ادب ہے۔ اس حد تک گرد پڑے تھے۔ اور صرف یہ نہیں تھا، اب وہ جملے، وہ الفاظ بیان نہیں کیے جا سکتے کہ ان کی خواتین اس حالت میں کیسی گندی شاعری کرتی تھی۔ بیت اللہ، خانہ کعبہ طواف کر رہے ہیں، اس درجے تک ان کے اندر یہ چیزیں تھیں۔ وہ اس درجے کے بے ادب، اس درجے کے بے شرم، اس درجے کے بے حیا تھے کہ قضاء حاجت کے لیے، ہر انسان کی ضرورت اللہ نے رکھی ہے، پیشاب پخانے کے لیے کوئی اوٹ نہیں کرنی، بغیر اوٹ کے، بغیر کسی کو یہ عمل یعنی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے اتنا دور تشریف لے جاتے تھے کہ ہمیں نظر بھی نہیں آتے تھے۔ باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ وہ بے ادب تھے، بے حیا تھے، اور بے حیائی میں ان کی ایک یہ قباحت تھی کہ واش روم کرنا ہوتا، پیشاب پخانہ کرنا ہوتا، پیشاب کرنا ہوتا تو کسی کی اوٹ نہیں لیتے تھے، انسانوں کے سامنے کر لیا کرتے تھے۔ جی ہاں، یہ بے ادبی تھی ان کی، یہ بے حیائی تھی ان کی، یہ بے شرمی کی بات تھی۔ کن کی؟ زمانہ جاہلیت کی بات کر رہا ہوں، اپنے دور کی نہیں کر رہا، مسلمانوں کی نہیں کر رہا۔
یہ کس نے سکھانا ہے؟ کہاں سے سیکھنا ہے ہم نے؟ ادب کہاں سے سیکھیں گے ہم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ ثلاث خصال، تین باتیں خاص طور پر فرمائیں، تین چیزوں کا ادب اپنی اولاد کو ہونا چاہیے۔ حب نبیکم، نبی علیہ السلام کی محبت، یہ اپنی اولاد کے اندر باقاعدہ طور پر تربیت ہے، سکھلانا ہے۔ اور یہ کب آئے گی؟ جب اس ذات صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے ہوں گے، ان کی سیرت پڑھی جائے گی۔ کون ہستی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمارے راہبر تھے، ہمارے رہنما تھے۔ ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک زندگی کا ایک ایک حصہ محفوظ ہے، الحمدللہ۔ آپ نے فرمایا اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھلاؤ۔ نمبر 1 حب نبیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ محبت کب آئے گی؟ جب ان کے تذکرے ہوں گے، جب ان کے تذکرے ہوں گے، جب ان کا مذاکرہ ہوگا، ان کی بات باقاعدہ پڑھی جائے گی، جب ان کی سیرت طیبہ کو باقاعدہ پڑھا جائے گا۔ میں اگر ابھی اسی موقع پر ایک بات چھوٹی سی کر کے آگے چلتا ہوں، میں اگر یوں کہوں معذرت کے ساتھ کہ اس وقت جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، یہ جو موجودہ دور ہے، اس دور کے اندر ہم اپنی اولاد کو کیا تربیت کر رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں؟ میں بحیثیت باپ کے اپنی اولاد کے بارے میں کیا کرتا ہوں؟ میں دیکھ اس معاشرے میں رہتے ہوئے، جب بچہ سنبھلتا ہے، ہوش میں آتا ہے، 4 سال کی عمر، 3.5 پونے 4 سال کی عمر، اسکول میں داخل کرایا جاتا ہے، اسکول چلا گیا۔ سوال یہ ہے اسکول میں جا کر کیا کرتا ہے، کیا پڑھتا ہے، سلیبس کیا ہے، اس کی کتابیں کیا ہیں؟ اس چھوٹی سی دنیا کے اندر، اس چھوٹے سے ذہن کے اندر کون ہے جو اس کی ذہن سازی کر رہے ہیں، اور کیا سکھایا جا رہا ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو علم کے نام پر، جو علم کے نام پر کیا دے رہے ہیں، کیا سکھا رہے ہیں؟ پھر اس اسکول کا جس چہار دیواری کے اندر بچہ میرا جا رہا ہے، اس کا ماحول کیا ہے، اس کا ماحول کیا ہے؟ ہم دیکھتے بھی ہیں، ہم تھوڑی سی سرچ بھی کرتے ہیں، جی ہاں اس کا سلیبس فلاں سے میل کھاتا ہے، نام نہیں لوں گا میں، اس کے ٹیچر فلاں وہاں کے پڑھے ہوئے ہیں، ان کے پاس یہ ڈگریز ہیں، دیکھتے ہیں، سارا کچھ دیکھتے ہیں، پھر اس آگ میں جھونک دیتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ یہ بچہ جب سیٹ جسے کہتے ہیں نا درجہ بدرجہ، اسی چار دیواری کے اندر پروان چڑھتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ بولتا ہے، وہ یاد بھی کرتا ہے۔ جب یہ بڑا ہوتا ہے، پھر ماں باپ دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، یہ نیک ہونا چاہیے، اس کے منہ سے اچھی باتیں نکلنی چاہیے، اس کی منہ سے خیر کی باتیں نکلنی چاہیے۔ اب اس کے منہ سے کیوں نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث نکل رہی؟ اس کے منہ سے کیوں نہیں مسلمانوں کے جو کلمات کہے جانے ہیں وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ یہ بچہ گھر میں آتا ہے، ماں باپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ پورا سلام کہنے کے بجائے منہ سے کون سا جملہ نکالتا ہے؟ یہ اپنے ماں باپ سے جدا ہو رہا ہوتا ہے، اپنے کسی بھی دوست کو جدا کرتا ہے اپنے آپ سے، کسی کو باہر بھیجتا ہے، الوداع کرتا ہے، تو یہ زبان سے کون سے جملے ادا کر رہا ہے؟ کس نے سکھائے ہیں یہ؟ اس نے سکھائے ہیں یہ؟ میں نے کس ادارے کا انتخاب کیا ہے کہ جس ادارے کے اندر اذان پر
نماز کا اہتمام ہے کہ نہیں؟ کون سے اداروں کا میں نے انتخاب کیا؟ میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، اپنے اس دیش کی بات کر رہا ہوں جس دیش کو بنایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پر تھا۔ بچہ مسلمان، پڑھانے والے مسلمان، جس گھر کے سے جا رہا ہے وہ مسلمان، جو آگے جتنا وہ سارے کا سارا نظام چلا رہے ہیں وہ مسلمان۔ دیا کیا جا رہا ہے؟ پڑھایا کیا جا رہا ہے؟ آپ نے کیا فرمایا تھا؟ ادبوا اولادکم ثلاثۃ خصال، 3 چیزوں کا ادب سکھاؤ اپنی اولاد کو۔ نمبر 1 حب نبیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ وہی بچہ اس چیز سے نکلتا ہے، اس چہار دیواری سے نکلتا ہے، گھر آتا ہے۔ گھر کی کیا روٹین ہے؟ باپ تو ہے نہیں جب آتا ہے، اور اگر میں یوں کہوں دونوں نہیں ہیں تو بھی ٹھیک ہے، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، بچہ گھر آیا ہے، کس کے سپرد ہو گیا یہ بچہ؟ کون اسے کھلا رہا ہے؟ کون اسے پلا رہا ہے؟ کون اسے کپڑے تبدیل کرا رہا ہے؟ کون تربیت کر رہا ہے؟ کون تربیت کر رہا ہے؟ ماں کے پاس تو وقت نہیں، باپ کے پاس تو وقت نہیں۔ پھر جو کچھ اسے ہوم ورک ملا ہے گھر میں کام کرنے کے لیے، اس کے لیے ہم نے بندے مقرر کیے ہوئے ہیں، وہ آتے ہیں پڑھا جاتے ہیں۔ اور کیا کرتے ہیں ہم بحیثیت مسلمان کے؟ ہم اپنی مسلمان ہونے کا حق ادا کیسے کر رہے ہیں کہ ایک قاری صاحب کو کہا ہمارے بچوں کو پڑھا دیا کریں؟ میں کیا عرض کروں؟ میں جس معاشرے میں بیٹھا ہوں، جن لوگوں میں بیٹھا ہوں، میں کیا عرض کروں؟ امام بخاری رحمہ اللہ، امیر المومنین فی الحدیث، محمد بن اسماعیل بخارا میں رہتے تھے، جس کی وجہ سے بخاری کہلاتے۔ ان کو بخارا کی گورنر نے کہا، بخارا کی گورنر نے، کہ تم ہمارے گھر آ کر ہمارے بچوں کو بخاری شریف پڑھایا کرو اور تاریخ کبیر پڑھایا کرو۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، میں اس مقدس علم کو لے کر تیرے گھر کے تیرے دروازے پہ جاؤں مجھے حیا آتی ہے، یہ بے ادبی ہے، میں نہیں جاؤں گا۔ باقاعدہ اس کا نمائندہ آیا تھا، قاصد آیا تھا گورنر کا، تو اس کو جواب دی، سیدھا جواب دیا، کہا نہیں، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں اس کو بے ادب ہی سمجھتا ہوں کہ میں کسی کے گھر جا کر حدیث رسول پڑھاؤں۔ بھیج دو میرے پاس، مسجد میں بھیجو یا میرے گھر میں بھیجو، پڑھا دوں گا۔ جب یہ قاصد بخارا کے گورنر کے پاس پہنچا تو اس نے دوبارہ بھیجا، اس نے دوبارہ کیا کہہ کے بھیجا؟ کہاں آپ کا جب درس ہو رہا ہوتا ہے، حلقہ حدیث ہو رہا ہوتا ہے، تو بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کے اندر گورنر کے بچے بیٹھے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے، ان کے لیے الگ وقت نکالو، الگ جگہ کا انتخاب کرو، میں بھیجوں گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا، دین کے معاملے کے اندر، حدیث کے معاملے کے اندر میں کسی کے ساتھ امتیازی رویہ رکھوں، یہ بخاری سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں پڑھایا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں رحمہ اللہ، کیا شان تھی ان کی، کہتے ہیں میں امام مالک رحمہ اللہ کے ساتھ سفر پہ جا رہا تھا، تو ایک حدیث پوچھی، حضرت یہ حدیث ایسے ہی ہے یا حدیث سننا چاہا؟ تو کہتے ہیں امام مالک رحمہ اللہ سخت غصے میں آ گئے، کہا تم راستے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پوچھتے ہو؟ یہ وہ مقام نہیں ہے، یہ وہ جگہ نہیں ہے کہ میں ایسی قیمتی چیز تمہیں سنا دوں۔ نہیں سنائی۔ یہاں تک مدینہ منورہ کے بہت بڑے فقیہ امام مالک، یہاں تک ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کھڑے تھے، ایک آدمی نے آ کر کہا کہ یہ حدیث سنائی، یہ حدیث ایسے ہی ہے، 30 درے لگوائے تھے، 30 درے۔ کہا اتنا بھی تمہیں حیا نہیں ہے؟
کہ تم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بات، ان کی حدیث کھڑے کھڑے سننا چاہتے ہو؟ امام بخاری نے خود لکھا ہے کہ جب میں بخاری شریف لکھ رہا تھا، ہر حدیث سے پہلے غسل کیا ہے، ہر حدیث لکھنے سے پہلے غسل کیا ہے۔ میرا بچہ قاری صاحب کے آنے پر کہاں بیٹھ کر اس قرآن کو پڑھتا ہے؟ کون سی جگہ کا انتخاب کیا میں نے؟ کون سی جگہ کا انتخاب کرتے ہیں ہم؟ یہ مقدس کلام، یہ اللہ کا کلام۔ حضرت عمر بن خطاب مصحف کو اٹھاتے تھے، اس وقت جس شکل میں ہوتا تھا پورا وجود کانپ جاتا تھا۔ کیا کہتے تھے؟ ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی، اے یہ میرے رب کا کلام ہے۔ پھر اسے چومتے، آنکھوں سے لگاتے۔ قاری صاحب کے آنے پر بچے کو پارا نہیں مل رہا ہوتا، کہاں ہے؟ قاری صاحب کی آمد ہو چکی ہوتی ہے، وہ مخصوص جگہ ہوتی ہے جہاں بٹھایا جاتا ہے، یہاں بیٹھیں گے کر سر آدھا گھنٹہ، 24 گھنٹے میں سے جس بچے کو آدھا گھنٹہ قرآن کی تعلیم کے لیے دیا جائے گا وہ کیا بنے گا؟ احادیث کہاں؟ سیرت نبوی کہاں؟ ادبوا اولادکم، اپنی اولاد کو ادب سکھاؤ۔ حب نبیکم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ۔ نمبر 2، حب اہل بیتکم، اہل بیت کی محبت ڈالو اپنی اولاد کے اندر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ، آپ کی ازواج مطہرات، آپ کے چچا حضرات حسنین کریمین، آپ کے جتنے نواسے نواسی ہیں، ان کا پتہ ہو ہماری اولاد کو، ان کی محبت ہو۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے مجلس کے اندر، دائیں جانب ابو بکر بیٹھے تھے، بائیں جانب حضرت عمر بن خطاب بیٹھے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ سامنے سے سیدنا عباس آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے چچا، آپ کے چچا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں بیٹھے تھے، داہنی جانب، وہاں سے اٹھے، تھوڑا سا آگے ہو گئے اور بیچ میں اپنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جگہ دی، یہاں تشریف رکھیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا افضل آدمی، فضیلت والا بندہ ہی سمجھ سکتا ہے کہ افضل کون ہے۔ جی ہاں، یہ ابوبکر کی شان ہی ہے کہ جو اہل بیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ آپ نے وہاں بٹھایا، اور کتنی مرتبہ حضرات حسنین کی محبت ان حضرات کے سامنے، حضرت ابوبکر عمر، سبحان اللہ، وقت نہیں ہے ورنہ کسے سناتا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ضمناً ایک بات ہے، موضوع سے تھوڑی سی مطابقت ہے اس کی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، کیا آپ بڑے ہیں مجھ سے؟ اَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنِّي، حضرت عباس سے فرمایا اَأَنْتَ أَكْبَرُ مِنِّي، اے عباس کیا تم مجھ سے بڑے ہو؟ اور عمر میں تو بڑے ہی تھے۔ تو فوراً جسے کہتے ہیں نا، ایک بندہ تڑپ اٹھتا ہے، کہا یا رسول اللہ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ بڑے تو آپ ہیں، ہاں عمر میری زیادہ ہے، میں صرف عمر زیادہ ہے میری، باقی بڑے تو آپ ہی ہیں، بڑے تو آپ ہی ہیں۔ تو دو چیزیں، حب نبیکم، حب اہل بیتکم، تیسری چیز کا ادب جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو سکھلاؤ، وہ کیا ادب ہے؟ آپ نے فرمایا قراءۃ القرآن، قرآن مجید کو پڑھاؤ، قرآن مجید آنا چاہیے، قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ چونکہ ہم عجمی ہیں، ہماری زبان نہیں ہے، عربی زبان نہیں ہے، ہمیں زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے تاکہ ہم اس کو صحیح طرح پڑھ لیں۔ بحیثیت مسلمان کے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ہمیں قرآن مجید پڑھنا آنا چاہیے۔ مجھے اکثر کہیں جانا آنا ہوتا ہے، عام طور پر یہ جو قرآن مجید کے عام طور پر کسی فوتگی پر وہ قرآن خوانی ہو رہی ہے، قرآن مجید پڑھا جا رہا ہے، حیرت ہوتی ہے دیکھ کر، کیا مسلمان ہیں؟
کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں جو قرآن مجید لے کر بیٹھے ہوتے ہیں اور کتنے فیصد لوگ ہوتے ہیں جو وہ گٹھلیوں پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. مخصوص ہو گیا صرف اسی وقت کے لیے. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. قرآن مجید اللہ کا کلام. تو 3 چیزوں کا ادب سکھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور ایک روایت میں فرمایا ادبنی ربی، میرے رب نے مجھے ادب سکھلایا. فاحسن تادیبی، بڑا ہی اچھا ادب سکھایا. اللہ نے ادب سکھلایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور فرمایا بہت ہی اچھا سکھلایا. اپنے بڑے کا ادب، شعائر اللہ کا ادب، جتنی جگہیں ہیں، حرم مکہ، حرم مدنی خاص طور پر، ان کا ادب کیا بتاؤں آپ کو. میں نے مشرکین مکہ کی شروع میں بات عرض کی، اب صحابہ کی بھی سن لیجیے. وہ کیا کرتے تھے حرم کے اندر جا کر؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ جب حج کے موقع پہ آتے تھے تو 2 خیمے لگواتے تھے، ایک حرم سے باہر لگواتے تھے، ایک حرم کے اندر لگواتے تھے. کسی نے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کوئی بات پوچھتا، کسی نے کسی مسئلے پر ڈسکس کرنی ہوتی تو اس کو خیمے سے باہر لے حرم کے باہر والے خیمے میں لے جاتے تھے اور فرماتے تھے حیا آتی ہے کہ حرم کے اندر بیٹھ کر میرے منہ سے کوئی بےہودہ جملہ نہ نکل جائے. وہ خیمہ صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے، کوئی بات اور کرنے کے لیے نہیں ہے. باہر کے خیمے میں ملے. سالم بن عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر کے پوتے ہیں سالم. وہ ایک دفعہ طواف کر رہے تھے. اس وقت کا اموی خلیفہ بھی طواف کر رہا تھا. طواف کرتے کرتے ہشام بن عبد الملک تھا. ہشام بن عبد الملک کہنے لگا سالم بن عبداللہ سے، حضرت بڑے نیک آدمی ہیں، میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے. کہا یہ حرم ہے، یہاں چپ، کوئی بات نہیں کروں گا. حرم سے باہر نکلے، کہا اب بتا دو میں تمہاری کیا خدمت کروں. تو ہشام بن عبد الملک نے کہا، سالم بن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ دنیا کی مانگوں یا آخرت کی مانگوں؟ کیا مانگوں تجھ سے؟ دنیا مانگوں آخرت کی مانگوں؟ کہا میں دنیا کا بادشاہ ہوں تو دنیا ہی دے سکتا ہوں. تو سالم بن عبداللہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اس بنانے والے سے نہیں مانگی، تیرے سے کیا مانگوں؟ اس رب کو چھوڑ کر تجھ سے مانگوں، یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے. اور الحرم کے اندر کھڑے ہو کر تیرے سامنے سوال کروں، تیرے سامنے اپنی ضرورت کو رکھوں، یہ اس سے بھی بڑی بے ادبی ہے کہ رب کے گھر کے اندر کھڑے ہو کر میں تجھ سے مانگوں. اللہ رب العزت ہم سب کو اسی طرح با ادب بنا دے جس طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کر کے گئے ہیں. وآخر دعوانا